کل میں نے بتایا تھا کہ حرف کی ادا، حرف کی آواز، اس کا پڑھنا پہلے تو حرکت کے ساتھ ہوگا۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش۔ یا حرف کے بعد حرف ساکن ہو تو اس ساکن سے جب ملاتے ہیں تو دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب حرف پر صرف حرکت ہو تو اس کو کتنا کھینچیں گے، اور مدہ کے ساتھ ہو یعنی الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، یا کے ساتھ، تو پھر کتنا کھینچیں گے؟ تو یہ فرق آپ بچوں کو بتائیں گے ادا کر کے، اور زیادہ مشق کرائیں گے۔ جو حروف بچے صحیح ادا نہیں کر سکتے ان میں نے بتایا تھا، ایک ہے فا، دوسرا ہے خا، ہا بھی ہے لیکن ہا اکثر ادا کر لیتے ہیں لیکن خا کو ادا نہیں کرتے۔ غین، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، ان کو ادا نہیں کرتے ہیں اکثر بچے، تو ان کے ساتھ مشق زیادہ کرائیں حرکتیں لگا کے۔ اب سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں شروع میں کیا ہے؟ تا۔ کیا ہے؟ اب اس پر ترچھی لکیر ڈالی تو یہ زبر ہے، تو آپ کہیں گے تا زبر تا، تا تا تا۔ اگر اس پر یہ الف کا نشان ہو تو اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ ہوتا الف ہی ہے، لیکن جہاں الف نہیں لکھتے ہیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے اوپر الف ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ کھڑا جو ہے عربی میں بھی الف ہی ہوتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے۔ تو اب اس کو آپ کہیں گے تا کھڑا زبر تا، تا۔ اب اس کے بعد اگر الف ہو تو یہ بھی وہی ہے، تا الف زبر تا، 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 تا زیر تی، تا کھڑا زیر تی، تا یا زیر تی، اس کے بعد تیسرا نمبر ہے، اسی طرح سا پر پیش ڈالیں، اس کے آگے اوپر کر دیں، ہاں یہ آگے الٹا پیش ڈالیں، آگے جو ہے واو ڈالیں،
ہاں یہ دیکھو تا پیش سو، تا الٹا پیش سو، تا واو پیش سو، اب یہ واو جو ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک الف ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، ویسے تو نہیں ہوتا لیکن رسم میں لکھنے میں قرآن میں لکھتے ہیں، جہاں آپ دے قالو آمنو آگے الف موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ پڑھا نہیں جاتا، بس لکھا جاتا ہے۔ اب مشکل حرف ہے خا، خا زبر خا، خا کھڑا زبر خا، خا الف زبر خا، خا 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 زیر خی، خا کھڑا زیر خی، خا یا زیر خی، خی خی خا پیش خو، خا الٹا پیش خو، خا واو پیش خو، خو خو، اسی طرح آگے زال کے ساتھ، زال بھی مشکل حرف ہے، پھر جو ہے صاد، اب تینوں کو پہلے ملا دیں، صا صی صو، صا صی صو، ضا ضی ضو، عین بھی باز نہیں ادا کرتے، نستعین، نستعین، آپ ذرا آگے سے آپ کہتے ہیں نستعین، این کہتے ہیں نستعین، اکثر قاری ہیں، یعلمون، یعلمون، یا وسط درمیان حرف کا، یعلمون، یہ مشکل حرف تھے، ان کی مشق ہو گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بچہ جب با زبر با کہے تو اس کو روکو نہیں، با زبر با، شروع میں جھٹکا بھی لگائے گا، با زبر با ایسے کہہ دے گا، کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ با بیبو، با بیبو، با بیبو، با بیبو، تا تیتو، سا سیسو، جا جیجو، پھر جھٹکا نہیں لگائے گا،
समझ आई बात? सवाल किया है कि खड़ा उल्टा अरबी में, तो खड़ा ज़बर को आप अलिफ कहेंगे। ये अलिफ है, ये खड़ा ज़बर कोई शय नहीं होता, लिखने में नहीं आता, होता अलिफ है। इसी तरह खड़ी ज़ेर या साकिन होती है और उल्टा पेश वाओ साकिन होता है। दावूदा, दावूदा। अब वो पहला वाव तो लिखा गया, दूसरा नहीं लिखते हैं। तजवीद में आपको बताते हैं कि ये तमासल फिर रस्म है, तो एक को लिखते हैं, दूसरे को नहीं लिखते। अब नहीं लिखते तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो आपके लिए उल्टा पेश सा डाल देते हैं। समझ आई कि नहीं? ताकि आप उसको दा न पढ़ें, बल्कि आप दूसरे वाव को साकिन पढ़ें और पहले पर पेश पढ़ें, दावूदा। समझ आई बात? अब समझ आ गई? हाँ। ये खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, खड़ा उल्टा पेश, ये खुद कुछ चीज़ नहीं है। ये हमारे समझने के लिए इसका ये नाम रख दिया गया है। असल में ये अलीफ साकिन, वाव साकिन, या साकिन है और उसी तरह पढ़े जाते हैं। देखें, जैसे आपने सा या ज़ेर सी पढ़ा, इतना ही आपने सा खड़ा ज़ेर सी। इस तरह खा उल्टा पेश खू और खा वाव पेश खू। अब यहाँ वाव नहीं लिखा लेकिन उल्टा पेश डाल दिया। हकीकत में वाव है, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में है। ये तो पढ़ने का एक सबक, इसकी मश्क। समझ आई कि नहीं? कि हरकत के साथ ज़बर ज़ेर पेश के साथ मिलाएं। अब दूसरा सबक, हर्फ साकिन हो तो उसके साथ मिलाएं। अब साकिन के साथ मिलाएंगे तो 5 हर्फ हैं, उन पर ऐसे जुम्बश सी पैदा होगी, हरकत सी। जैसे गेंद को जोर से मारो ना तो उठेगी, इस तरह आवाज भी उठेगी। और वो पहला हर्फ है बा, हम हमजा से मिलाते हैं। हमजा बा ज़बर अब। मुझे दो। ये देखा, इस पर ज़बर, अब इस पर जज़म है तो इसको इससे मिलाएंगे। पहले हुरूफ का नाम लें। हमजा बा ज़बर अब। अब अल्लाह आपको कामयाब करे। ये इनका ख़त्म हुआ है दुआ। हमजा बा ज़बर अब। हमजा बा ज़बर अब। इसको अब नहीं कहना, वो फिर तशदीद हो जाएगी। अगर इस पर ये हो ना, फिर कहना है अब व तब। समझ आई?
اگر یہ نہیں ہے جزم ہے حمزہ با زبر اب. بعض طلباء کہتے ہیں اب 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 بھی، یہ غلط ہے. صرف جنبش اب اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب اب حمزہ خا زبر اخ. یہاں اخ نہیں کہنا اخ. یہ پیچھے سے غلط پڑھ کے آتے ہو نا تو یہاں اسی طرح کہ الحمدللہ الا. اور عام لوگ بھی کہتے ہیں ذرا الحمد پڑھ لو دعا کرو. الحمد وہ نام ہی الحمد رکھ لیا ہے. لیونے ہے نا، سمجھتے تو نہیں. غریب سادے لوگ ان کو کیا، آپ مولویوں نے غلط کیا ہے، ان کو غلطی آپ کی ہے. تو حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. یہ تھوڑی سی آواز کا جریان جو ہے نا، تو یہ رخوت کی وجہ سے ہے. قاری حضرات سمجھتے ہیں. اب اس میں قلقلہ نہیں ہے، با میں تھا، اب قلقلہ آگے دال میں ہے. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. اس کے بعد بیچ میں جیم رہ گیا ہے. با کے بعد جیم ہے، اس میں بھی قلقلہ ہے. حمزہ جیم زبر اج. زبان کے بیچ کو تالو سے لگانا ہے. آپ جو ہیں وہ اچ کہہ دیتے ہیں. اچ اچ مسجد الحرام. شدت ادا نہیں ہوتی. اج اج اج. تین یہ ہو گئے نا. اب اب اب. اج اج اج. اد اد اد. اب آگے رہ جاتا ہے قا. اتق اتق اتق. اور پھر آگے ہے قاف. اق اق اق. اب جب ان پر شد ہوگی تو پھر آپ کہیں گے تب. اق حق. سمجھ آ گئی بات؟ شد ہوگی تو پھر اب قل اعوذ برب الفلق. فلق یہ غلط ہے. فلق یہ فلق 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 خلق. بات سمجھ آئی؟ ان کے علاوہ باقی کسی میں بھی جنبش پیدا نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش. حمزہ شین پیش اش. اش 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 اش.
اکثر جو ہے وہ نون پر اظہار کے وقت حرکت کرتے ہیں، لام پر کرتے ہیں. اسی لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نون اور لام کی مثالیں دی ہیں. سمجھے؟ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، ال ال ال، ال ال ال، ان ان ان، ان ان ان، ام ام ام. ام ام ام. یہ ان ایسے نہیں کرنا. اف اف اف، اف اف اف. آپ کہتے ہیں اف، یہ غلط ہے. تو میرے بھائیوں یہ طریقہ ہے، یہ ساکن حرف کے ساتھ متحرک حرف کو ملانے کا. پھر آپ کی تختی میں مشق ہے آگے، تو کلمات لکھے ہوئے ہیں. کہیں قلقلہ والا آئے گا تو وہاں آپ قلقلہ کرائیں، قلقلے والا نہیں ہوگا تو وہاں قلقلہ نہ کرائیں. نورانی قاعدہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ویسے ہی نقل کی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ قاعدہ ہے. نمبر 10 پہ یہ بات جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے. پیچھے جو ہے وہ مشق ہے. وہ جو میں نے بتایا تھا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، جیم پیش جو، جیم الٹا پیش جو، جیم واو پیش جو. اس کی انہوں نے تختی نمبر 9 پر کلمات لکھے ہیں، اور بہت سے کلمات ہیں. تو اس میں مشق ہو جاتی ہے. اب کیا ہے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا. اب بچے کو پہلے یوں کہیں، حمزہ کھڑا زبر آ، وہ کہے گا حمزہ کھڑا زبر آ، آپ کہیں آ، وہ بھی کہے گا آ. اس کو کہیں پھر کہو آ آ. آگے کہو نون زیر نی. اب کیا بنا؟ وہ کہے گا آنی. پھر کہو آنی، پھر کہو آنی، آنی. یا زبر یا، آنیا، آنیا، آنیا. بار 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 بار. تا دو زیر تن، آنیتن. 7 اشارہ، آنیتن، آنیتن. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کہلاؤ. جب آپ ایک لائن پوری کر لیں، پھر ہجا نہ کراؤ، پھر اس کو اس کو پڑھو سارے کو، تو وہ کہے گا آمانا، آوا، آنیتن، ایلاف، اینا، بیہی. یہ یائے لین جو ہے یہ میں نے نہیں بتائی ابھی. یہ یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو اس کو ای، بئی، تئی، شئی، شین یا زبر شئی. اور واو ہو تو ما قبل زبر ہو، واو ساکن. او، او، سمجھے کہ لو، لام واو زبر لو.
یہ لین اس کو کہتے ہیں. وہ جو الف کے ساتھ یا ساکن واو اس کو مدہ کہتے ہیں. با الف زبر با یہ مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے. با یا زیر بی یہ یا مدہ ہے. با واو پیش بو یہ واو مدہ ہے. لیکن با یا زبر بئی یہ لین ہے. با واو زبر بو یہ لین ہے. اور ایک تختی بیچ میں تنوین والی، دو زبر دو زیر دو پیش. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. تھوڑا سا غنہ کر کے بتائیں تاکہ عادت پڑ جائے. بن بن بن، تن تن تن، حن حن حن، خن خن خن. سمجھ آ گئی؟ اب جو کلمات آئیں گے تو ان میں تنوین بھی آئے گی، ان میں لین بھی آئے گی. سمجھ آئی؟ تو ان کلمات کی مشق اس قاعدے میں بھی آپ کرائیں. اس میں جتنے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی عبارت میں بھی کرائیں. شروع میں نے چھوٹے چھوٹے لکھے، بعد میں بڑے بڑے لکھ دیے، وہ بھی اسی طرح مشق کرائیں. جیسے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. ایسے آرام آرام سے، سمجھے کہ نہیں؟